عالم تبلیغ میں یا تو خود چلے، نہیں چل سکتا، مصروفیت ہے اس کی کوئی اور دینی، تو تبلیغ والوں کے لیے دعا ضرور کرے، یا خود مدرسے میں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مصروفیات ہے، تو مدرسے والوں کے لیے دعا ضرور کرے، وہ خود تدریس میں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا، مدرسین کے لیے دعا ضرور کرے، خود امام بنے، امامت کرے، مصلی پہ بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا تو ائمہ کے لیے دعا تو ضرور کرے، خود خطیب بنے، جمعہ پڑھائے، لیکن نہیں بن سکتا تو خطباء کے لیے دعا تو کرے، خود خانقاہ بنا کر اللہ اللہ اجازت کے ساتھ بزرگوں کی اجازت سے سیکھے سکھائے، اور نہیں کر سکتا تو خانقاہوں والوں کے لیے دعا تو کرے، خود سیاست کرے کیونکہ نبی کی وراثت ہے، نہیں کر سکتا تو جرت پیدا کر کے جمعیت علماء کے سیاسی علماء کے لیے دعا تو کرے۔ نعرہ تکبیر، کابرین علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، دعا تو کرے، دعا بھی نہیں کرتا ان کے لیے۔ اندر سے ایک بندہ کہے نہ تبلیغ کروں گا نہ دعا کروں گا، اس کا معنی ہے اندر سے کوئی رول گول ہے، کام خراب ہے۔ وہ کہے نہ مدرسہ بناؤں گا نہ مدرسوں والوں کے لیے دعا کروں گا، اس کا معنی ہے اس کا اندر سے کوئی کام خراب ہے۔ وہ کہے نہ میں خانقاہ کو مانتا ہوں نہ خانقاہ کے شیوخ اور پیران طریقت کے لیے دعا گو ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اندر سے کچھ مسئلہ ہے۔ نہ وہ سیاسی بنے اور نہ سیاسی علماء اور جمعیت علماء کے لیے دعا کرے، اس کا معنی یہ ہے کتی چورانہ رلی کھلوتی ہے، اندر سے دال کالی ہے۔ مولوی ہو کر اسے آیات سیاست نظر نہیں آتے، مولوی ہو کر احادیث سیاست میں فرامین پیغمبر نظر نہیں آتے۔ آؤ میں 3 آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور خود کو بطور سیاسی امیدوار کے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت خزانہ کے امیدوار کے طور پہ خود کو لائے ہیں۔ یہ وزارت خزانہ سیاست دان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ وقت کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، سلسلۃ الذهب ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا تھوڑا آگے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلنا، آیات اٹھا لیں، رب کریم نے ان کو بادشاہت دی ہے، بادشاہ رہ کر عوامی سیاست سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی عوام کے حقوق کی بات نہیں کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرًا، یہ تو حضرت سلمان کی پوری اسمبلی جا رہی ہوتی تھی، کہتے نہیں تھے ان کے ساتھ ان کے ارکان جاتے تھے، یہ کابینہ نہیں تھی حضرت سلمان کی تو کیا تھی؟ یہ جو جا رہے ہیں اور ان کے سفر ہو رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرًا، اس سیاسی نبی، کیونکہ حضور نے انبیاء کو سیاسی فرمایا، وقت کا پیغمبر، سیاست نبی کا وارث حضرت سلیمان جا رہا ہے، اور 1 مہینے کا سفر جہاں لوگ کرتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا، وہاں ایک صبح میں پہنچ جاتے ہیں، اور 1 مہینے میں لوگ واپس آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَرَوَاهُهَا شَهْرًا، ایک شام میں اتنا سفر کر جاتے ہیں۔ ان کا نائٹ اسٹے اور ڈے اسٹے جو ہے وہ 1 مہینے کے سفر کے برابر ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ آیات کہاں جائیں گی؟ ان کا وارث موجودہ دور میں کون ہے؟ اس چیز کو لے کر جانے والا کون ہے؟ ہاں ہاں تیرے بتانے میں اگر تیری ٹانگیں کانپتی ہیں تو پھر ماننا تجھے نہیں آتا کہ اس وقت اس چیز کو لے کر چلنے والا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے، اس میں وہ وارث ہے، ماننا پڑے گا بھائی، نہیں مانو گے تمہیں منوایا جائے گا۔ مولوی ہو کر سر پہ پگڑی رکھ کے، منہ پہ داڑھی رکھ کے اس سے پیچھے رہے، ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاملے میں دفاع پہ نہیں ہوں، میں اقدام پہ ہوں۔ یہ ہم سے لوگ نے جب سوال شروع کیا نا کہ مولانا سیاسی بات کیوں کرتے ہو، پھر مجھے احساس ہوا کہ ہمارے اندر کمی ہے، پھر میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، ہر جگہ میں کہتا ہوں جو ہمیں کسی نے بلانا ہے تو سوچ لے وے ساڑی بریک شریک کوئی نہ، ہم کھلی بات کریں، بلانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بلانا تو ٹھیک ہے، اس پر کسی کے کوئی رزق کی لین دین نہیں لگی ہوئی۔ میں رات یہی جملہ شکارپور سکھر میں کہہ رہا تھا اور میں نے کھلا وہاں کہا ہے، میں نے کہا یاد رکھنا، پوچھو ان سے جو تمہیں پورا دین سناتے ہیں لیکن سیاست اسلامیہ نہیں سناتے، اس مولوی کے پکڑ کے پوچھو 2 سوالوں میں 1 کا جواب دو، سیاست دین ہے ہاں یا نہ میں دیں؟
دین ہے تو دلیل کیوں نہیں سناتے؟ بے دینی ہے تو دلیل بتا دے۔ لا محالہ وہ کہے گا سیاست دین ہے، یہ تو وہ نہیں کہہ سکتا بے دینی ہے، وہ کہے تو نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کیونکہ دین تو سیاست تو ہے۔ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہے گا، لا محالہ وہ کہے گا سیاست دین ہے۔ تو پھر اسے کہو آج تک اس دین کے بارے میں آپ نے کبھی بیان کیا تو پیش فرمائے، کوئی کلپ مجھے بھی تو دے دے، کوئی گفتگو مجھے بھی تو بتا دے۔ بھائیو اتنی بھی غداری اس بوڑھے سے نہ کرو جو اس دور میں عطا اللہ شاہ بخاری اور شیخ الہند کا وارث ہے، اتنی بھی نہیں کرو یار، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو با دیکھ۔ مولانا فضل الرحمان تیری اور میری نسلوں کی اسلامی زندگی پر آج بھی نبرد آزما ہے، جی آج بھی وہ لڑ رہا ہے۔ اس 70 سال کے بڑھاپے میں وہ گھر بیٹھ کے اچھے بھلے انداز میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس پر الزام لگانے والے، بک بک کرنے والے بڑے آئے ہیں، آج تک ایک ٹیڈی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ میں موجودہ تباہی دور کی جماعت کو جو اقتدار میں سلیکٹ ہو کر بیٹھی ہے، انہیں چیلنج سے کہتا رہتا ہوں، سنو جلسوں میں تو کہتے ہو مولانا کی کرپشن، مولانا کی کرپشن، جرت ہے تم میں تو اس کے خلاف عدالت میں آؤ اور ثبوت لاؤ۔ میرے اس پروونس اور صوبے میں 9 سال اس تباہی کی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، پچھلے 5 سال اور 4 یہ، ان میں جرت ہے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا تو لائیں عدالت میں ثبوت۔ لیکن جلسوں میں کہنے کی باتیں ہیں تمہارے پاس، عوام میں پروپاگنڈا مشین بننے کے معاملات ہیں، تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس بابے کا دلیل کی دنیا میں مقابلہ کر سکتے ایسی۔ اور ہماری عوام مجھے آپ کے اوپر گلا ہے، آپ ان لوگوں کی باتیں سن کے، اس کماش کے آدمیوں کی باتیں سن کے آپ اپنے موقف کو بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عالم اگر نبی کا وارث ہے اور یقیناً ہے تو تبلیغ میں بھی وارث ہے، تعلیم میں بھی وارث ہے، مدرسے میں بھی ہے، تصوف میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے۔ میرے اندر جرت اگر نہیں ہے تو مجھے دعا تو کر لینی چاہیے، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، نہ کر، ہر بندے کو تو نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن دوسروں کے لیے دعا تو آپ کر لو، دعا بھی نہیں کرتے۔